السلام علیکم ناظرین، ایم جے ڈاٹ بال چینل پہ ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جہانگیر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، خطہ کشمیر کی عظیم شخصیت، عالم دین، مبلغ اسلام۔ نہ صرف آپ حافظ قرآن ہیں بلکہ آپ پرائیویٹ کالج کے پرنسپل ہیں اور بانی بھی ہیں، آنر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی دین کے ساتھ جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ خطہ کشمیر ڈسٹرکٹ مظفر آباد کا یہ گاؤں کچیلی ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد اشرف علی اشرف صاحب، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں کے کالج کے نہ صرف حافظ قرآن ہیں بلکہ کالج کے پرنسپل بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں، عالم دین ہیں، مبلغ ہیں، فہم و فراست کے مالک۔ اور اس وقت تنظیم یہاں پہ چل رہی ہے، مشہور تنظیم انجمن فیضان مصطفیٰ، اس کے بانی سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور پاکستان کی مشہور سیاسی پارٹی تحریک لبیک پاکستان ڈویژن مظفر آباد آزاد جموں اینڈ کشمیر کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں جناب حافظ اشرف علی اشرف صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان اور اس کا بہت کرم و فضل ہے، ہم خیریت سے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے دن جو ہے وہ اچھے اور مصروفیت میں جیسے آپ نے ذکر کیا ایسے ہی گزر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو حافظ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ کی جو لائف ہے اس میں سکول، مدرسے، اس کے علاوہ محافل اور سیاسی ایکٹیویٹی، پھر پرسنل ایکٹیویٹی، اتنے مشکل حالات میں، اتنے مشکل دور میں اور بالکل اتنی مصروفیات کے اندر بھی آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر، ہم جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے یہاں پہ خدمات شروع کی، یعنی جب آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے اس علاقے کے اندر آئے، آپ نے اپنی خدمات کا آغاز کیا، تو پہلے تو کب آپ نے اپنی خدمات کا آغاز کیا، اور جب آپ اس علاقے کے اندر آئے تھے تو اس وقت آپ کو کس طرح کے حالات فیس کرنا پڑے تھے، کس طرح کے لوگ تھے اور کیسا ماحول تھا؟ جی جہانگیر بھائی، اصل میں یہ ہوا کہ میں نے مظفر آباد پائلٹ ہائی اسکول نمبر 1 مظفر آباد سے سائنس کے ساتھ میٹرک کی، اور اس کے بعد میں چونکہ جب تیسری چوتھی میں پڑھتا تھا اسی وقت سے مجھے شوق تھا کہ میں قرآن مجید حفظ کروں، تو میٹرک سائنس کے ساتھ کرنے کے بعد پھر میں فوراً ہی جو رزلٹ ابھی میرے خیال میں اناؤنس نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی میں راولپنڈی چلا گیا، مدرسے میں داخل ہوا، اور پھر میں نے صرف 14 ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ چونکہ ذرا میٹرک پاس بھی تھا اور ذہنی لحاظ سے بھی ذہنی سطح بھی اچھی تھی، تو بہت جلد میں نے یعنی کہ قرآن مجید حفظ کر لیا، 14 ماہ میں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مزید مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے، تجوید و قرات وغیرہ کی اور دیگر، تو اس کو حاصل کیا مختصر دورانیے میں، تو کچھ عرصہ کراچی گئے، پھر باقی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں سٹلہ ٹاؤن کے مقام پر جو مدرسہ ہے، عظیم مدرسہ ہے، پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، تو عظیم مذہبی اسلامی درسگاہ ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ دائیں بائیں کچھ مدارس میں، اساتذہ سے لاہور بھی اس طرح۔ اس کے بعد پھر 89 میں پھر میں گاؤں میں آیا، تو اس وقت چونکہ دینی لحاظ سے کافی کمزوریاں پائی جاتی تھیں، تو میں نے عارضی طور پہ یعنی کہ 1-2 ماہ کے لیے جو چھٹیاں تھیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ پروگرام یہ تھا کہ چھٹیاں جو ختم ہوگی تو واپس جا کے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں اور کسی بڑے مدرسے میں یا دائیں بائیں جہاں بھی ہوگا داخلہ لوں گا، یا ضیاء العلوم میں مزید تعلیم مکمل کروں گا۔ لیکن چونکہ 1 ماہ کے اندر ہی میرے پاس پڑھنے والے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جو تقریباً 700 سے بھی زیادہ ہو گئی، تو پھر میں جاتے جاتے مزید تعلیم نہ حاصل کر سکا، بلکہ میری تعلیم جو آگے میں نے کچھ اور سوچا تھا وہ رہ گیا، اور پھر میں یہیں کا ہو کے رہ گیا۔ پھر مسلسل مختلف جگہوں پہ پڑھانا شروع کر دیا، اور جب شروع میں آغاز کیا تو ظاہر ہے اور تو کچھ مشکلات نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ ایک چونکہ جو ایک تسلسل ہوتا ہے، جو ایک لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، جو لوگوں کا ایک شعور ہوتا ہے، اس طرح چونکہ پہلے سے موجود نہیں تھا، تو ایک نئے سرے سے بالکل ابتدا سے مجھے شروع کرنا پڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کسی کام کو بالکل سٹارٹ سے لیتے ہیں تو اس میں مشکلات کافی ہوتی ہیں، جو کہ بالکل ابتدا ہوتی ہے، اور پہلے سے ایک وہ سامنے ایک نمونہ یا کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے یہاں پہ متن متین علیہ رحمہ جو کلیان شریف دربار ہے، وہ بہت عرصہ پہلے ان کا گزر ہوا، تو ذرا درمیان میں کچھ گیپ تھا کہ اس دوران یہاں پہ یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند رہا، تو ظاہر ہے پھر مجھے اس طرح کی کچھ مشکلات تھی ابتدا میں کافی، لیکن بہرحال لوگوں نے تعاون کیا۔ جو ہی میں نے کام شروع کیا تو لوگ جوک در جوک، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑی عمر کے مرد عورتیں
ہر شعبے سے تعلق سب نے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے میری طرف رجوع کیا، اور تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا واپس جانا بھی ممکن نہ رہا، اور اس طرح میں مسلسل صبح سے لے کر شام تک، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 3-4 گھنٹوں کے علاوہ باقی سارے 18-20 گھنٹے مسلسل جگہ جگہ کوئی 8-10 جگہوں پہ، اور 8-10 سے مساجد میں، اور اس کے علاوہ راستے میں جاتے آتے گھروں میں بھی اس طرح درس و تدریس کا کام کرتا تھا، اور اس طرح یہ اس کا آغاز ہوا، اور اس طرح میں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ناظرین ہم سارے لوگ ہی جانتے ہیں کہ جب بندہ نکل جاتا ہے اپنے گھر سے پڑھائی کے سلسلے میں نکلے، جب وہ پڑھ کر کچھ بڑا آدمی بنتا ہے یا بہت زیادہ وہ پڑھ چکا ہوتا ہے، ایک اچھے لیول پہ پہنچتا ہے، تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ پھر اپنا گاؤں چھوڑ دیتے ہیں اور شہروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت کی یہ خوبی ہم کیوں نہ ذکر کریں کہ آپ نے جیسے بتایا بھی کہ آپ نے جب حفظ قرآن کیا، کچھ تعلیم آپ نے اپنی مکمل کی، مزید آپ پڑھنا چاہتے تھے، آگے جانا چاہتے تھے، لیکن جب آپ اس علاقے کے اندر آئے، اس وقت اس علاقے کی محرومیت یہ تھی کہ یہاں پہ لوگ دین سے بہت زیادہ دور تھے اور قرآن پاک کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، تو آپ نے پھر قربانی دی، اور یہ قربانی دے کر آپ یہاں پہ اپنے علاقے کے اندر خدمات کا آغاز کیا، اور شروع سے لے کر ابھی تک جو دینی تعلیم آپ سے سیکھنے والے بچے ہیں ان کی تعداد ڈیلی کی بیس پر 600 سے 700 تک ہوتی ہے۔ تو حضرت یہ تو 600-700 یعنی کہ مدرسے کے بچے جو آپ سے ناظرہ یا حفظ کے جو آپ سے دین سیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا سکول چل رہا ہے یہاں پہ الکرم ماڈل ہائی سکول تھا جو اب کالج کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ تو اب ہمیں یہ حیرانگی بھی ہو رہی ہے کہ یہ گاؤں سطح پہ یہ آپ کا سکول ہے، تو یہاں پہ جو تنظیمیں سکول چلاتی ہیں وہ سکول چلانا انتہائی مشکل ہوتے ہیں، لیکن آپ پرائیویٹ اپنے بیاف پہ سکول چلا رہے ہیں، پرائیویٹ سکول ہے، پھر آپ یہاں پہ لوگ غربت کا شکار ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، جبکہ آپ کا سکول جو ہے وہ معیاری تعلیم دے رہا ہے، پوری یونین کونسل کے اندر معیاری تعلیم ہے، یہاں سے بچے اچھے نمبر لے کر فارغ ہو کر میٹرک میں جاتے ہیں۔ تو یہ پھر کیسے آپ نے، پہلے تو یہ بتائیے کہ کب سے آپ نے اس کو شروع کیا، اور پھر یہ کیسے آپ اس کو مینج کر لیتے ہیں؟ جی جہانگیر بھائی، جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ میں نے گاؤں میں کام شروع کیا، لوگ دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب ہم مدرسے سے ادھر گاؤں کی طرف میں آیا نا، تو ہمارے جو استاد محترم ہیں تو وہ ہمیں یعنی میرے ساتھ اور بہت سارے ساتھی تھے، چونکہ ہم اس وقت میٹرک پاس بچے مدرسے میں بہت کم ہوتے تھے نا، اکثر 5ویں 4تھی اس طرح ہوتے تھے، تو اس وقت یعنی یہ جو عصری تعلیم تھی، اسکول کی تعلیم تھی، یہ مدارس میں کم تھی۔ تو مجھے اور میرے ساتھی اور 3-4 ساتھی مظفر آباد کے تھے جو آج بھی انگلینڈ ہیں، ہمیں انگلینڈ یعنی استاد محترم بھیج رہے تھے، اور آج میرے وہ دوست احباب سارے انگلینڈ میں ہیں، اور وہ یعنی کہ اگر آپ پاکستانی ان کے لگائیں تو 40-50 لاکھ پر منتھ ان کی آج کل انکم ہے، پڑھا بھی رہے ہیں سارے، ان کے وہاں پہ مدارس قائم ہیں، بڑا اچھا سلسلہ ہے۔ تو میں نے چونکہ گاؤں میں دیکھا تو ایسے محسوس کیا کہ ہماری ضرورت تھی، تو اس لیے پھر یہیں پہ شروع کیا۔ تو جو ہی میں نے یعنی کہ یہ دینی تعلیم کا کام شروع کیا نا، تو میں نے محسوس کیا کہ جو بچے ہمارے اسکول کی تعلیم ہے اس میں بہت ویک پائے جاتے ہیں، بہت کمزور ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے ویسے اپنے گھر میں چند بچوں کو جو پڑوس میں رہتے تھے کہا جی کہ آئے وہاں مجھ سے کچھ انگلش، کچھ میتھ اور اردو وغیرہ پڑھ لیا کریں۔ تو میں نے 2-4 کو بلایا، وہ 2-4 نے آگے بتاتے مہینے میں یعنی میرے پاس کوئی تقریباً جو تھے نا 70-80 اسٹوڈنٹ ہو گئے، یعنی کچھ اس وقت چونکہ نرسری پریپ یا اس طرح نہیں تھا، بلکہ شادی جو اس طرح اول دوم سوم اس طرح، یعنی کچھ قاعدے کے تھے، پہلی کے تھے، دوسری تیسری چوتھی پنجویں چھٹی ساتویں، ہر کلاس کے 2-4 اس طرح۔ پھر جب 1 مہینے کے بعد میں نے دیکھا تو اب میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی، تو تعداد بڑھ گئی، تو پھر میں مسجد میں آ گیا، مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ تو پھر تقریباً تب 2-3 مہینے گزرے تو تعداد جو تھی وہ 100-200 ہو گئی۔ تو 2 سال تک تو یہ ہوا کہ 3 سال تک تو ایسے ہوا کہ بچوں کو میں خود پڑھاتا تھا، یہاں پہ ہر کلاس کے تھے، 9ویں 10ویں 8ویں 7ویں 6ٹھی ہر کلاس کے، اور وہ ہائی اسکول کی چیلی میں جا کر پھر سالانہ امتحان میں پیپر تیاری میں پڑھانا میں تھا، پڑھاتا میں تھا فری میں بغیر کسی اس کے، اور جا کے پیپر وہاں پہ دیتے تھے۔ پھر جب 2-3 سال گزرے تو 1994 میں تو میں نے محسوس کیا کہ یہ چونکہ انگلش وغیرہ اور اس چیز کی ضرورت بھی ہے، اور اس طرح سے بچے چونکہ کمزور اسی لیے ہوتے ہیں کہ آگے جا کے رہ جاتے ہیں، چونکہ ہم نے جب پڑھا تو 6ٹھی کلاس سے ABC شروع ہوتی تھی، جب ہم پڑھ رہے تھے نا تو 6ٹھی کلاس سے ABC شروع کرتے تھے، یعنی انگریزی 6ٹھی کلاس سے شروع ہوا کرتی تھی۔ ABC جو نرسری میں آج بچے پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہمیں 6ٹھی میں بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، میٹرک میں بھی نرسری والی جو آج پوزیشن ہے وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر میں نے جب اس طرح کیا تو بچے، تو میں نے پھر ریگولر سکول کو رجسٹر کرایا اور انگلش میڈیم سکول کا 94 میں آغاز کر دیا۔ تو جب 94 میں ہم نے سٹارٹ کیا تو
باقی جو بچے تھے انہیں تو ان کو تو ہم نے بھیج دیا، چونکہ وہ اردو میڈیم تھے اور مختلف کلاسز میں تھے بڑی میں، تو ہم نے شروع سے سٹارٹ کیا کہ شروع سے یہی کلاسیں آگے بڑھتی جائیں گی. تو سٹارٹ جب کیا تو غالباً تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ 25 کے لگ بھگ بچے نرسری میں تھے اور اس طرح 28 سے 30 پریپ میں تھے. پھر وہ آگے پروموٹ ہوتے گئے تو سال کے بعد تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ تقریباً 1998 میں اور 1999 میں تقریباً تعداد ہماری جو تھی نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، تقریباً 600-700 کے لگ بھگ ہو گئے تھے. وہی پڑھتے پھر آگے تھے. اور ابتدا میں چونکہ جگہ ہمارے پاس نہیں تھی تو ہماری کچھ کلاس نیچے جو کچیلی منیر اختر صاحب کی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ایک دفتر ہوتا تھا یونین کونسل کا، تو اس میں ہم بچوں کو کچھ کلاسیں وہاں پہ لگاتے تھے. ساتھ ان کی مارکیٹ میں انہوں نے ہمیں جگہ دی ہوئی تھی جہاں پہ آج کل گیراج ہے، اس میں پڑھتے تھے. اور کچھ بچے یہاں پر 3 جگہوں پہ ہم نے شفٹ کیے، اور کیونکہ ایک جگہ کوئی جگہ ہمارے پاس بلڈنگ نہیں تھی. پھر اسی دوران آگے نظام بڑھتا گیا، تعداد بڑھتی گئی، لیکن ہمارے پاس چونکہ سورسز نہیں تھے تو نظام میرا یہ تھا کہ میں نے فیسیں آج بھی اسی طریقے سے لگائی ہوں کہ جس طرح جو بندہ جس حیثیت میں ہے اسی حیثیت سے وہ دیتا ہے. 8 بچے پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 2 کی دیتا ہے. اس طرح یہ ایک سال میں میرے پاس 36-40 لاکھ روپیہ جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں پہ لگ جاتا ہے میری طرف سے. اور اس طرح بھی میں نے حساب شاب لگایا موٹا موٹا تو لیکن 8-10 کروڑ روپے یعنی فیس اتنی ہے جو یعنی 10 جب سے اسکول گیا ابھی تک جو یعنی کہ لوگوں کے ذمہ تھی پر دے نہیں سکے، تو ہم بھی خاموش ہیں، ادارہ وہ بھی نہیں دے سکے. یعنی اس طرح نظام آگے چڑھتا. تو اب مشکل یہ ہوئی کہ لوگ غریب تھے تو ہم نے یعنی کہ بالکل اپنی طرف سے فری میں کیا، بس یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو ٹیچر ہیں ان کی سیلری وغیرہ نکلتی رہے. تو ابتدا میں یہ کیا چونکہ یہاں پہ FSC پاس بندہ بھی نہیں ملتا تھا تو میں تاؤ بٹ سے، اٹھ مقام سے، کنڈل شاہی سے، دیر کوٹ سے، دائمہ سے ٹیچرز لاتا تھا جو میٹرک کی کلاسز 9-10 والوں کو میتھ فزکس کیمسٹری بایو وغیرہ پڑھاتے تھے. تو پھر تقریباً 2005 سے لے کر 2012-15 تک ہم جو تھے نا اوپن گراؤنڈ میں ہی بیٹھتے رہے. یعنی کوئی چھت نہیں تھی، کچھ نہیں، شیٹیں وغیرہ لگا کے. اس کے بعد پھر ہم نے چھت لگائی، چونکہ ذرا غربت تھی، فیسیں جو تھی وہ ٹیچروں کی سیلری بھی پوری نہیں کرتی تھی. اس طرح کر کے پھر ہم نے آگے چلایا. اور ذرا دائیں بائیں سے اسکولوں سے یا ڈیولے سے پورے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے کھاوڑے میں سب سے پہلا جو اسکول ہے نا وہ میرا یہ جو پرائیویٹ میں نے رجسٹرڈ کرایا تھا. اس لیے چنال بنگ سے، چھتر سے، دارنے سے، ہر جگہ سے بچے یہاں آ کے کچھ تو مکمل آ کے ڈیلی آتے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ پڑھتے وہاں تھے لیکن امتحان اسکول کے تھرو دیتے تھے، جو کہ باقی پرائیویٹ کوئی ادارہ کھاوڑے میں رجسٹرڈ نہیں تھا. حضرین نے دیکھا آپ نے جیسے حضرت نے خود بتایا بھی کہ جب انہوں نے اسکول شروع کیا تو انتہائی مشکلات کا سامنا تھا اور شروع کے کافی عرصے تک فری میں آپ تعلیم بھی دیتے رہے. اور الحمدللہ آپ کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ یہاں یہ جو علاقہ ہے آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے اندر شعور بھی ہے. لوگوں کے جو بچے کیا بلکہ بہت سے لوگ پڑھ کر یہاں پہ اچھے اردو پہ فائز بھی ہو چکے ہیں اور دین کی تعلیم سے بھی لوگ محروم نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے. حضرت جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مدرسے میں بھی آپ چلا رہے ہیں، 600-700 بچے ہیں، اسکول بھی آپ چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ایک تنظیم بھی ہے انجمن فیضان مصطفیٰ جس کے آپ بانی سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، تو وہ آپ نے بنائی. اس کے کیا مشن تھے بیسیکلی؟ تو ہمیں پتہ بھی ہے، یہاں پہ لوگ سارے جانتے ہیں کہ اس کی جو کامیاب جھلک ہوتی ہے وہ ہم 12 ربیع الاول کو دیکھتے ہیں ہر سال کہ 12 ربیع الاول کو وہ تنظیم یعنی جو آپ کی انجمن فیضان مصطفیٰ ہے اس کے زیر انتظام جو آپ ریلی نکالتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے اور کیا کام ہے؟ اس حوالے سے ذرا انجمن فیضان مصطفیٰ کے حوالے سے آپ بتائیں گے. جی ضرور. تو سٹارٹنگ پہ میں اکیلا تھا جو کہ یہاں پہ اور میرے ساتھ ساتھی کوئی بھی نہیں تھے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ جو آگے نظام بڑھا تو بہت سے ساتھی یہاں ہی پڑھ کے پھر مدرسے میں نے پہنچائے، انہیں وہاں سے کچھ تعلیم حاصل کی. پھر وہ پلٹ کے واپس آئے، کچھ پہلے سے شاید کہیں دائیں بائیں 1-2 ساتھی تھے پڑھ رہے تھے. جب اس طرح کرتے ہماری ایک یعنی کہ کچھ ساتھی میرے ساتھ جڑے تو تقریباً 95-96 میں اس طرح کے قریب ہم نے پھر یہ اپنی انجمن بنائی تو تاکہ ہم مل کے کام کر سکیں. تو اس میں میرے ساتھ ابتدائی دور پہ قاری جاوید صاحب تھے جو کلیان شریف ہوتے ہیں، قاری ضیاء الرحمن صاحب تھے، قاری اسلم صاحب تھے جو سٹارٹنگ پہ پوٹھے مجھ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر وہ مدرسے میں چلے گئے تھے. اس طرح یہ ابتدائی ساتھی ہیں اور اس طرح پھر کر کے باقی ساتھ جڑتے گئے اور ساتھی ہوتے گئے تو ہم نے اس انجمن کا آغاز کیا. تو مقصد یہ تھا کہ ہم یہ غیر سیاسی یعنی کہ انجمن ہے، غیر سیاسی ایک تنظیم ہے. تو مقصد یہ تھا کہ دینی جو ہم کام کرتے ہیں سارے کے سارے تاکہ ہم ظاہر ہے ایک تنظیم ہو تو پھر بندہ کام کرتا ہے، جماعت ہو تو کام کرتا ہے. اکیلا بندہ چاہے جتنا ہی کیا ہی کچھ کیوں نہ وہ کام نہیں کر پاتا جو ایک تنظیم کے ذریعے یا انجمن کے ذریعے یا کسی بزم کے ذریعے ہوتی ہے.
تو اس لیے پھر ہم نے وہ انجمن قائم کی اور پھر ہم نے یہ کام آگے شروع کر دیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں بھی پروگرام ہو, ہم تبلیغی پروگرام ہو, ہمارے ہر مسجد میں ہم جائیں اور وہاں جا کر لوگوں کو تبلیغ کریں. ہم شروع کیے اور اس طرح یہ پروگرام پھر چلتے گئے. پھر اس کے بعد ہم سالانہ یہاں پہ تو یعنی کہ ابھی میں انشاءاللہ محفل کروں گا تو یہ تقریباً ہماری 35ویں سالانہ محفل ہوگی. تو یعنی کہ 35 سال ہو جائیں گے ابھی یہ دسمبر میں محفل کرنے لگے چند دنوں میں انشاءاللہ. تو اس طرح جگہ جگہ جا کے ہم کرتے تھے. تو ہم نے ضرور محسوس کیا, اس لیے پھر انجمن قائم کی, اس کے تھرو بھی ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. تو اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ غیر سیاسی ہے اور اس کا مشن اور مقصد یہ ہے کہ بس یہی ہم سارے ساتھی مل کے, اس کی وجہ سے جب ہم کال دیتے ہیں سارے پورے یعنی کھاوڑے کے, خصوصاً غربی کھاوڑے کے, آپ کے وہ ترالے سے لے کر چھتر تک اور ادھر سے یعنی یہ واگڑ ہے ہمارا نالا ہے سے ادھر کے تمام ساتھی رجپوٹھی تک, پھر وہ نیچے بلند کوٹ ہے کوالے کے پیچھے سارے ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور یہ سارے جب بھی ہم ان کو کرتے ہیں یہ 30-40 بندے ہیں, 30-40 لوگوں کو ہم بلاتے ہیں. 12 ربیع الاول سے پہلے میٹنگ کرتے ہیں اور ایسا کوئی بڑا پروگرام ہو اس میں, اور جہاں بھی کوئی بڑی محفل ہو اس میں یہ سارے دوست احباب کو بتا دیا جاتا ہے. یہ خود بھی آ جاتے ہیں اور وہاں دوست احباب کو بھی لے کے جاتے ہیں. اور خصوصاً 12 ربیع الاول سے پہلے یہ سارے دوست احباب ہم جمع ہوتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں اور پھر سارے اپنے اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں اور ہر جگہ سے دوست احباب شامل ہوتے ہیں. جمعے پہ وہ بتاتے ہیں اور مختلف موقعوں پہ یوں سارے لوگ 12 ربیع الاول کے اس عظیم الشان جلوس میں پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. اور اس انجمن کے تھرو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. جتنے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں پورے کھاوڑے میں ہم جہاں تک ہماری اپروچ ہے رسائی ہے, ہم اسی کے زیر اہتمام یہ سارے پروگرام وغیرہ کرتے چلے جاتے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا, حضرت نے بتایا بھی کہ انجمن فیضان مصطفیٰ اس طرح کام کرتی ہے کہ اس کے زیر انتظام دین کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہیں, دینی ایکٹیویٹیز, وہ اس کھاوڑا کے اندر یعنی جو چھتر سے لے کر ہنس چوکی تک آپ کہہ دیں ترالہ تک, وہاں کے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. وہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, پھر اس طرح سے لائے عمل طے کیا جاتا ہے. اور منظم طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے یہاں کھاوڑے کے اندر جتنی بھی محفلیں میلاد مصطفیٰ ہوتی ہیں یا اور دینی محفل ہوتی ہیں تو وہاں پہ سربراہی انجمن فیضان مصطفیٰ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ سر آپ نے بتایا کہ مدرسہ سکول پھر انجمن فیضان مصطفیٰ کے حوالے سے بھی, تو ابھی جو ریسنٹلی ہمیں ایک ایکٹیویٹی آپ کی دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ آپ سیاست کے میدان میں بھی آ چکے ہیں. اتنی مصروفیات زندگی تھی کہ سکول بھی آپ کا چل رہا تھا, آپ مدرسے بھی چلا رہے تھے, اس کے علاوہ انجمن فیضان مصطفیٰ بھی چل رہی ہے. تو آپ نے سیاست میں قدم رکھا اور پاکستان کی مشہور پارٹی جیسا کہ ہم نے بتایا بھی تحریک لبیک پاکستان ڈویژن مظفر آباد آزاد کشمیر کے آپ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں, اور پیچھے جو جنرل الیکشن گزرے اس میں آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے. اور ایک یعنی کہ جب آپ کھڑے ہوئے پہلی بار تو آپ نے سیاسی ایوانوں میں کہہ دیں کہ ہلچل بھی مچا دی. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ سیاست میں جب آپ آئے تو یہ آپ کا ذاتی خیال تھا یا ذاتی فیصلہ تھا یا دوستوں کے یا کسی کے مشورے سے آپ سیاست میں شامل ہوئے؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ. اس میں یہ ہوا کہ جب سے میں یعنی یہاں پہ یہ اپنے دینی جو ڈیوٹیز ہیں فرائض انجام دے رہا تھا تو میرے ذہن میں تو بالکل نہیں تھا نا کہ میں اس میدان میں آؤں گا. اب اچانک یہ ہوا کہ پاکستان میں تحریک لبیک وجود میں آئی. ظاہر میں نے تو نہیں بنائی, لوگ کچھ اس پہ کرتے بھی رہتے ہیں باتیں, تو چلو اچھا ہوگا, اس سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور ان کا جو خدشات ہیں یا ان کے ذہن میں کچھ ابہام ہوتے ہیں وہ, تو ظاہر تحریک بن گئی. تو جب بنی تو ظاہر چند سالوں کے بعد پھر یعنی ابھی میرے خیال میں 5-7 سال ہی ہوئے تھے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن آ گئے. تو تحریک نے فیصلہ کیا کہ آزاد کشمیر میں وہ اپنے امیدوار پورے آزاد کشمیر میں کھڑے کرے گی. تو اس سلسلے میں ہماری ایک مختصر کال پہ ایک بڑی میٹنگ ہوئی جو چھتر کے مقام پر ہوئی. تو اس میں چونکہ اب الیکشن قریب آ رہے تھے تو تحریک کے پاکستان سے جو ہمارے مجلس شورا کے دوست احباب تھے اور دیگر تھے تو ان کا زور تھا, اصرار تھا کہ جی یہاں سے بھی آپ جو ہے بار بار وہ کافی یعنی سالوں سے کہہ رہے تھے الیکشن سے 2021 میں الیکشن ہوئے تو اس سے تقریباً 3 سال پہلے سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سامنے آئیں. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا, البتہ کسی ساتھی کو ہم ضرور کریں گے اور سپورٹ ضرور کریں گے, جو کہ مشن اور مقصد اس تحریک کا کیا ہے, دین کو تخت پہ لانا ہے. اور جو پاکستان کے وجود کے وقت اور پاکستان حاصل کرتے وقت ہمارا نعرہ تھا, منشور تھا, ہمارا جو مقصد تھا کہ ہمیں پاکستان کا, تو اس منشور اور اس قانون کلیے کے مطابق یہ جماعت بنائی گئی تاکہ ہم اسلام کا یہاں پہ نفاذ کریں. اور خصوصاً جب ممتاز قادری صاحب کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد پھر دیکھا گیا کہ چونکہ یہاں پر حق سچ کی آواز نہیں سنی جاتی بلکہ غیروں کے اشارے پر ہی بات ہوتی ہے, تو ظاہر ایک ایسی تحریک ہونی چاہیے جو ایسے موقع پہ
سامنے رکاوٹ بنے، دیوار بنے، کوئی غیر شرعی کام کیا جائے، کوئی غیر شرعی حرکت ہو، کوئی غیر شرعی عمل جو امر ہے اسے پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے، تو کم از کم رکاوٹ تو بنے، اسمبلی میں جا کے آواز تو بلند کرے مسلمانوں کے حق میں، دین کے حق میں، آقا رسم کی ناموس کے بارے میں. تو چونکہ اس طرح نہیں ہوتا تھا، کوئی بولتا ہی نہیں اسمبلی میں، تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہونا چاہیے. تو اگر اس طرح کا ہماری وہاں پہ پاور ہوگی، طاقت ہوگی، تو ہماری بات دنیا میں سنی جائے گی، پاکستان کے عواموں میں سنی جائے گی، اسمبلی میں بات کی جائے گی. اور کوئی اس طرح کا غیر شرعی حرکت اگر کہیں کوئی اس طرح کا، جس طرح وہ بل پاس کر رہے تھے غیر اسلامی، اور 297 ہندوستان میں سی کی جوشی کیا اسے ختم کر رہے تھے، جو ناموس رسالت کی ہے، اس طرح کی کوئی حرکت کوئی کرے تو یہ تحریک وہاں پہ سامنے آ کر رکاوٹ دے. اسمبلی میں ہوگا تو بولے گا. تو یہاں دیکھیں میری آواز تو کمرے تک محدود ہے، جب وہاں پہ جائے گی تو پوری دنیا میں جاتی ہے. اس سلسلے میں جب وہ تحریک آئی تو انہوں نے پھر ظاہر ہماری میٹنگ ہوئی، پہلے اٹھ کے جب باتیں کی، 2-3 ساتھی تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے طور پہ جا کے مشاورت کریں گے، میٹنگ کریں گے، جائزہ لیں گے، اور گاؤں جائیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ کون آپ کا امیدوار ہے. تو ہماری طرف سے تو پہلے سے میرے کہا کہ ہم تو پہلے سے ان کو اپنی طرف سے نومینیٹ کر چکے ہیں کہ یہ امیدوار ہوں گے. پھر دوسرے اٹھے، پھر تیسرے اٹھے، چاروں نے یہی بات کی، اور کوئی ایک ساتھی پاکستان سے بھی تھے غالباً، تو سب نے یہ کہا کہ یہ جب یہ بات ہوئی تو بعد میں اب لوگوں کا ذہن پھر بدل گیا. وہ سب نے کہا جی اگر یہ بات ہے تو پھر ہم سب آپ کو ہی کہتے تھے. ایک جتنے لوگ تھے 50-60 لوگوں نے تقریریں کی، ہر ایک نے یہ کہا جی کہ ہم آپ ہی کہتے ہیں، ہمیں اور مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جب انہوں نے کہا تو میں چونکہ پہلے سے تیار تو نہیں تھا کہ میں ایسا کروں گا، تو انہوں نے میرے ذہن میں تھا کہ ایسا ہوگا. اچانک جب ایسا ہوا تو میں بھی تھوڑا سا پریشان تھا کہ اب اس کو میں یہاں اٹھوں گا، آخر میں میری باری تھی بیان کرنے کی، گفتگو کی، تو میں کیا کروں. بہرحال سب نے یہ کہا جی کہ آپ کو، چونکہ پہلے بھی آپ دینی کا کام کر رہے تھے، اب آپ نے دین ہی کے کام کے لیے، چونکہ اس کا مقصد ہی دین ہے تحریک کا، اور دین کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ سارے کام کرنے ہم نے. حکومت کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، سیاست ساری دین کے مطابق ہوگی. یہ باقی سیاست سے جو چل رہی ہے ملک میں، اس سے ہٹ کے جو اسلامی سیاست ہے، جو دین والی سیاست ہے، جو نبی و رسولوں نے کی ہے سیاست اس انداز میں، اور جیسے دین چاہتا ہے، جیسے ہمارا قرآن چاہتا ہے، جیسے ہمارا دین ہے اس کے اندر ہے. دین میں ہر چیز موجود ہے. اگر ہم کہیں دین میں سیاست نہیں تو دین انکمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارا دین تو مکمل ہے. تو ظاہر اس میں ہر چیز اور پیچھے موجود ہے، تاریخ بھری ہے، قرآن میں واقعات موجود ہیں، نبیوں نے بھی کتنی حکومتیں کی. تو ہم اس انداز میں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ اپنے نبی کا جھنڈا اٹھانا پسند نہیں کریں گے؟ جب یہ کہا نا، پھر میں کچھ بھی نہ آگے کہہ سکا. پھر میں نے ہاں کر لیجیے کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو دین کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. سب نے یقین بھی دلایا کہ ہم بھرپور تعاون کریں گے. تو پھر میں نے ہاں کر دی، اور پھر اس میدان میں آ گیا. اور میں نے اپنی معذوری بھی ظاہر کی کہ میں کمزور سا ہوں، بیمار سا ہوں، اور انفٹ سا ہوں، اس لحاظ سے کہ مصروف بہت زیادہ ہوں. بمشکل اسکول مسجد، جیسے آپ نے کہا کہ معاملات پہلے سے اتنے ہیں کہ میں 24 گھنٹوں میں سے بالکل 2-4 گھنٹے بھی رش نہیں کر پاتا، گھر ٹائم نہیں دے سکتا کہیں بھی. معاملات پہلے سے میرے بہت زیادہ ہیں، تو مزید برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا. پھر مالی پوزیشن اس طرح ہی بالکل زیرو پہ ہم ہیں، جو کر رہے ہیں اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ظاہر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر بندہ ویک رہتا ہے مالی طور پہ. تو یہ سارے کام کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے. لیکن جب سب نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے، اور یہ بھی کہا جی کہ آپ اپنے نبی کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ ان کی مدد ہوگی، ان کی نظر کرم ہوگی. تو میرا بھی یقین یہی تھا کہ جب اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں، سچے دل سے کرتے ہیں، تو ذرا ان کی نظر ہوتی ہے، ان کا مدد شامل حال ہوتی ہے. یہ سوچ کے پھر میں میدان میں آ گیا. اور پھر بالکل ہمارے ساتھ کسی سیاسی بڑے یعنی کہ شخص نے جو سیاست میں مقام رکھتے تھے، مشہور ہیں یا پہلے سے سیاست میں وہ ہیں، تو کوئی بھی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکا. اس کے باوجود بس نوجوان بچے تھے، ساتھی تھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، تو یہ انہوں نے بھی تعاون کیا. اور آپ جیسے نوجوان دوست جن سے تعلق تھے، تو آپ سب نے تعاون کیا. تو یوں پھر آپ نے دیکھا کہ UC پوری ہم نے بہت اچھے طریقے سے ون کی، اور پہلی ہی بار آتے اور بغیر ہم نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا اور نہ ہمارے پاس کچھ تھا کہ دیتے. جس نے بھی دیا اللہ رسول کی رضا کے لیے، محبت کے لیے دیا. اور پورے آزاد کشمیر میں زبردست یعنی کہ مظاہرہ ہو کہ پوری UC جو ہماری اپنی UC ہے، UC کی چیلیں، یہاں سے ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہ سارے پولنگ اسٹیشن ون کیے. اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے سیاست کے حوالے سے ان سے مزید بھی سوال کرنے تھے، لیکن انہوں نے اسی سوال میں ہی بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر دی کہ ہم نے یہ کوشچن بھی کرنا تھا کہ اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا تھا، لوگ کہتے بھی ہیں کہ دین کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے. تو حضرت نے
واضح بتا دیا کہ اگر دین سے سیاست کو نکال دیا جائے تو دین مکمل نہیں ہے، کیونکہ سیاست تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اس والے سے نے بالکل تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ میرا ذاتی خیال نہیں تھا کہ میں نے سیاست کے اندر آنا ہے یا میں نے الیکشن کے لیے کھڑا ہونا ہے، لیکن جو یہاں کے پورے کھاوڑے کے اندر جتنے بھی جید علماء کرام تھے وہ سب لوگ جب ایک میٹنگ کے اندر گئے اور سب لوگوں نے آپ کو ہی منتخب کیا، اور پھر آپ کا انتخاب ہوا، اور آپ کے انتخاب کی وجہ سے، صرف آپ کے انتخاب کی وجہ سے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور آپ نے ایک اچھا یعنی کہ آپ کا ووٹ بینک تھا، اور یونین کونسل جو کچیلیا یہاں سے آپ نے ون بھی کیا، بڑی بڑی پارٹیوں کو آپ نے یہاں سے مات دی۔ تو اس کے علاوہ ہم سر سے ایک دو سوال کریں گے مختصر، اور پھر زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ سر آپ سیاست میں آئے، جیسے آپ نے سارا بتا بھی دیا، تو ابھی پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو تحریک لبیک پاکستان بھی اس الیکشن میں کھڑی ہے، تو اس والے سے آپ مختصر اگر ہمیں بتا دیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیسا کام ہو؟ جی ماشاءاللہ، کام جو ہے نا پہلے سے بھی انشاءاللہ بڑی سپیڈ سے بڑی تیز سے ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات وہی ہے نا کہ اگر یہ اسلامی نظام ہوتا ہے، یہاں پہ اسلامی طرز کی سیاست ہوتی تو سب کو برابر حقوق حاصل ہوتے۔ آپ دیکھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جب سے ہماری یہ پارٹی وجود میں آئی تب سے لے کر مسلسل انہوں نے اس پہ بین کیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمیں صرف 14 دن ملے تھے جس میں ہم نے الیکشن کمپین کی، 14، اس سے پہلے مکمل طور پہ بار بار آپ سن رہے تھے کہ یہ پارٹی بین ہو رہی ہے، اس پہ پابندی لگائی ہے، کلعدم ہو رہی ہے، کلعدم آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں کلعدم کر رہے تھے، آج ان کا حال آپ کے سامنے، جو ہمیں کہہ رہے کلعدم۔ تو مسائل یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس پارٹی میں ووٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جب اینڈ پہ رزلٹ آتا ہے نا تو رزلٹ میں ظاہر پھر آپ کو پتہ ہے یہاں جس کی لاٹھی اس کی بہن، جس کو اسپیشل طور پہ جتانا ہوتا ہے اسی کو جتایا جاتا ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ہو تو بہت ساری سیٹیں ہمیں مل سکتی ہیں، ووٹ بینک ہمارا بہت زیادہ ہے۔ اور 2018 میں جب الیکشن ہوئے پاکستان میں، تو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو وہاں ہمارے ووٹ تھے 19 لاکھ کچھ، اور پیپل پارٹی کے ووٹ تھے 17 لاکھ اور کچھ، جبکہ ہماری پارٹی کو وہاں بھی 5 سال ہوئے تھے۔ جس پارٹی کو 5 سال ہوئے، 5 سال میں وہ 19 لاکھ سے اس کا ووٹ بینک زیادہ ہو گیا، اور ظاہر پیپل پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان میں وجود میں آئے، تو ان سے بھی یعنی کہ صرف 5 سال میں ہمارا ووٹ بینک وہاں سے زیادہ ہو گیا، جا کے تو صرف نون لیگ سے ہمارے ووٹ کم تھے، باقی ساری پارٹیوں سے، پیپل پارٹی سے بھی وہاں ہمارے ووٹ زیادہ ہو گئے تھے 5 سال میں، یعنی ووٹ بینک اتنا اچھا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ ہماری کوئی خبر نہیں آتی، جس کے لیے بار بار کہا گیا، پھر وعدے بھی ہوئے کہ یہ پابندی ہم نے جو لگائی، یا غیروں کے کہنے پہ، غیر مسلموں کے کہنے پہ، جو آج ہمیں فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے کہنے پہ یہ پابندیاں ہیں، چونکہ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ اسلامی لوگ، دین والے لوگ سامنے آ جائیں گے تو جو فلسطین میں وہ حماس والے ان کا حال کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے دنیا بھر میں ظاہر ہے جن کو غلبہ اسلام کو حاصل ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے وہ سوچ رہے ہیں شاید کہ ہماری خیر نہیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، تو اس لیے پھر وہ ہماری پارٹی کے کوئی پروگرام، کوئی جلسہ اس طرح نظر نہیں آ رہا، جبکہ گراؤنڈ میں پوزیشن بہت اچھی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ گزشتہ سالوں کی نسبت بہتر نتائج ہوں گے، اور بالکل انصاف کے ساتھ ہو اور اچھے انداز میں ہو، اور بالکل سب کو برابر حقوق دیے جائیں، تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اگر ایسا ہوا اور رزلٹ کے نتائج بدلے نہ جائیں، اس طرح کا نظام ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے جو ظاہر ہے یہ ساری پارٹیاں حکومت میں رہ چکی ہیں، ہم تو پہلی بار سامنے میدان میں آئے ہیں، اور بغیر مسجد سے اٹھ کے آنے والے کے پاس کیا ہوتا ہے، تو اس طرح کے انداز میں سامنے، اس لیے پھر وہاں پہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، تنگ کیا جاتا ہے، قدم قدم پہ چھیڑا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے متھے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ بدنام ہو اور پیچھے رہے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، تو انشاءاللہ بہتری ہے، اور بہت اچھا یعنی کہ پوزیشن جا رہی ہے، اور ابھی بھی وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی جو 3-4 پارٹیاں ان میں بالکل برابری کی سطح پہ جا رہی ہے، کچھ بس جیسے کہتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہے، بالکل قریب کی جانا، امید ہے انشاءاللہ اگر انصاف کے ساتھ پولنگ کی گئی اور پھر رزلٹ بھی انصاف کے ساتھ دیے گئے، اور اس میں جو آپ کو کہتے ہیں کہ 2 نمبری نہ کی گئی، دھوکہ نہ کیا گیا، تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ اچھا جی، یعنی آپ نے دیکھا کہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان کے اندر الیکشن لڑ بھی رہی ہے، اور انشاءاللہ بہترین نتائج دیکھنے کو نظر آئیں گے اگر کہ دھوکہ بازی نہ ہوئی تو انشاءاللہ۔ ہم مزید آخری سوال کریں گے حضرت آپ سے، آپ نے جو نوجوان ہیں آج کل، ویسے تو آپ کا زیادہ تر پالا بھی نوجوانوں سے پڑتا ہے، کیونکہ کالجز میں بھی، مدرسوں میں بھی، دیگر محفل میں بھی، تو نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت زیادہ تر نوجوان مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، کہیں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، جاب نہ ہونے کی وجہ سے، یا اور بہت سارے مسائل ہیں، تو آخر میں ایک جامعہ پیغام اگر آپ ہمارے نوجوانوں کو دینا چاہیں۔ جی ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم دین پہ جب آ جائیں گے نا، ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے دین کے اندر رکھا ہوا ہے، قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، نبی علیہ السلام کی صورت میں، سیرت میں ہر چیز کا حل موجود ہے، آپ کی سنت میں ہر چیز کا حل موجود ہے،
جب ہم دین پہ آ جائیں گے اور دین میں رہتے ہوئے پھر دنیا کے جو اس کام کو بھی کریں گے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور ہم آسانی سے اس میدان میں جیتیں گے. اس میدان میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ون ہوں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. نوجوانوں کو ہم یہ پیغام دیں گے کہ آپ دنیا کی جتنی تعلیمیں بڑی سے بڑی تعلیم حاصل کریں, تمام تعلیمیں حاصل کریں, فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھ, کیا کہتے ہیں اس کو, فلسفہ, منطق, نحو, دینی دنیاوی جو بھی علوم مروجہ آج کل دنیا میں جاری ہیں سب کی تعلیم حاصل کرنا جگہ, لیکن مسلمان رہ کے سارا کریں اور مسلمان رہیں اور مسلمان پہلے اور باقی سارا کچھ بعد میں. علامہ اقبال کی طرح جیسے وہ باہر کے ملکوں میں رہے, انگریزوں میں رہے, مگر ان میں عشق رسول کتنا ظاہر تھا, واضح تھا, حاوی تھا. تو ایسے رہ کے جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر فیلڈ میں ہر مقام پہ آپ کی عزت بھی ہوگی. اور دین چھوڑ کے اگر ہم دین سے ہٹ کے اور بالکل کٹ کے کوئی کام کریں گے تو پھر ہمیں عارضی طور پہ چند دن کا کوئی فائدہ تو ہو سکتا ہے مگر نہ سکون ہے, نہ اطمینان ہوگا, افراتفری رہے گی. یہ ساری پوری دنیا کی کیفیت جو بنی ہوئی ہے دین سے دوری کی وجہ سے ہے. قرآن بھرا پڑا ہے آیات سے, حضور اسلام کے فرامین موجود ہیں, تاریخ گواہ ہے اور سارے لوگ جانتے بھی ہیں پڑھے لکھے. تو دین کے اندر رہتے ہوئے پھر آپ دین کے جو آپ پہ فرائض ہیں, واجبات ہیں, ان کو بہت پابندی سے ادا کریں اور اس پہ رہتے ہوئے پھر آپ آگے بڑھیں اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اور علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے کہ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر, عرب کا تاج سر پہ رکھ, خدا بندے عجم ہو جا. حضور کا بن جائے گا تو ساری کائنات تیری ہو جائے گی. یہی سب کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ آخر میں نوجوانوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ اگر دین پر آپ قائم رہیں گے, دین کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو ہر مسئلے کا حل ملے گا, پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو ناظرین یہ بتاتے چلیں جیسے آپ نے ساری گفتگو سن بھی لی ہے کہ حضرت کا یہاں پہ کیا کردار رہا, اور یہاں پہ جب آئے تو حالات کیسے تھے اور ابھی حالات کیسے ہیں. یہاں کے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو گیا, لوگوں کو دین سے آگاہی ملی. اس کے علاوہ آپ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو اچھے انداز کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا. دنیاوی تعلیم, دین کی تعلیم, تنظیم محافل اور تبلیغی اجتماع, اس کے علاوہ پھر سیاسی ایکٹیویٹی دین کے دائرے کے اندر آپ کر رہے ہیں. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سربراہی میں یہ اسی طرح چلتا رہے.